انسال 19 باب۔ راست رو مسکین کنجکو اور احمق سے بہتر ہے۔ یہ بھی اچھا نہیں کہ روح علم سے خالی رہے۔ جو چلنے میں جلد بازی کرتا ہے بھٹک جاتا ہے۔ آدمی کی حماقت اسے گمراہ کرتی ہے اور اس کا دل خداوند سے بیزار ہوتا ہے۔ دولت بہت سے دوست پیدا کرتی ہے پر مسکین اپنے ہی دوست سے بیگانہ ہے۔ جھوٹا گواہ بے سزا نہ چھوٹے گا اور جھوٹ بولنے والا رہائی نہ پائے گا۔ بتھیرے لوگ فیاض کی خوشامد کرتے ہیں اور ہر ایک آدمی انعام دینے والے کا دوست ہے۔ جب مسکین کے سب بھائی ہی اس سے نفرت کرتے ہیں تو اس کے دوست کتنے زیادہ اس سے دور بھاگیں گے۔ وہ باتوں سے ان کا پیچھا کرتا ہے پر ان کو نہیں پاتا۔ جو حکمت حاصل کرتا ہے اپنی جان کو عزیز رکھتا ہے۔ جو فہم کی محافظت کرتا ہے فائدہ اٹھائے گا۔ جھوٹا گواہ بے سزا نہ چھوٹے گا اور جو جھوٹ بولتا ہے فنا ہوگا۔ جب احمق کے لیے ناز و نعمت زیبا نہیں تو خادم کا شہزادوں پر حکمران ہونا اور بھی نامناسب ہے۔ آدمی کی تمیز اس کو قہر کرنے میں دھیما بناتی ہے اور خطا سے درگزر کرنے میں اس کی شان ہے۔ بادشاہ کا غضب شیر کی گرج کی مانند ہے اور اس کی نظر عنایت گھاس پر شبنم کی مانند۔ احمق بیٹا اپنے باپ کے لیے بلا ہے اور بیوی کا جھگڑا رگڑا سدا کا ٹپکا۔ گھر اور مال تو باپ دادا سے میراث میں ملتے ہیں لیکن دانش مند بیوی خداوند سے ملتی ہے۔ کاہلی نیند میں غرق کر دیتی ہے اور کاہل آدمی بھوکا رہے گا۔ جو فرمان بجا لاتا ہے اپنی جان کی محافظت کرتا ہے پر جو اپنی راہوں سے غافل ہے مرے گا۔ جو مسکینوں پر رحم کرتا ہے خداوند کو قرض دیتا ہے اور وہ اپنی نیکی کا بدلہ پائے گا۔ جب تک امید ہے اپنے بیٹے کی تادیب کیے جا اور اس کی بربادی پر دل نہ لگا۔ شدید الغضب آدمی سزا پائے گا کیونکہ اگر تو اسے رہائی دے تو وہ تجھے بار بار ایسا ہی کرنا ہوگا۔ مشورت کو سن اور تربیت پذیر ہو تاکہ تو آخر کار دنا ہو جائے۔ آدمی کے دل میں بہت سے منصوبے ہیں لیکن صرف خداوند کا ارادہ ہی قائم رہے گا۔ آدمی کی مقبولیت اس کے احسان سے ہے اور کنگال جھوٹے آدمی سے بہتر ہے۔ خداوند کا خوف زندگی بخش ہے اور خدا ترس اسیر ہوگا اور بدی سے محفوظ رہے گا۔ سست آدمی اپنا ہاتھ تھالی میں ڈالتا ہے اور اتنا بھی نہیں کرتا کہ پھر اسے اپنے منہ تک لائے۔ ٹھٹھا کرنے والے کو مار، اس سے سادہ دل ہوشیار ہو جائے گا اور صاحب فہم کو تنبیہ کر وہ علم حاصل کرے گا۔ جو اپنے باپ سے بدسلوکی کرتا اور ماں کو نکال دیتا ہے خجالت کا باعث اور رسوائی لانے والا بیٹا ہے۔ اے میرے بیٹے، اگر تو علم سے برگشتہ ہوتا ہے تو تعلیم سننے سے کیا فائدہ؟ خبیث گواہ عدل پر ہنستا ہے اور شریر کا منہ بدی اگلتا رہتا ہے۔ ٹھٹھا کرنے والوں کے لیے سزائیں ٹھہرائی جاتی ہیں اور احمقوں کی پیٹھ کے لیے کوڑے۔ 20 باب۔ میں مسخرہ اور شراب ہنگامہ کرنے والی ہے
اور جو کوئی ان سے فریب کھاتا ہے دنا نہیں۔ بادشاہ کا روب شیر کی گرج کی مانند ہے، جو کوئی اسے غصہ دلاتا ہے اپنی جان سے بدی کرتا ہے۔ جھگڑے سے الگ رہنے میں آدمی کی عزت ہے، لیکن ہر ایک احمق جھگڑتا رہتا ہے۔ کاہل آدمی جھاڑے کے باعث ہل نہیں چلاتا، اس لیے فصل کاٹنے کے وقت وہ بھیک مانگے گا اور کچھ نہ پائے گا۔ آدمی کے دل کی بات گہرے پانی کی مانند ہے، لیکن صاحب فہم آدمی اسے کھینچ نکالے گا۔ اکثر لوگ اپنا احسان جتاتے ہیں، لیکن وفادار آدمی کس کو ملے گا؟ راست رو صادق کے بعد اس کے بیٹے مبارک ہوتے ہیں۔ بادشاہ جو تخت عدالت پر بیٹھتا ہے خود دیکھ کر ہر طرح کی بدی کو پھٹکتا ہے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ میں نے اپنے دل کو صاف کر لیا ہے اور میں اپنے گناہ سے پاک ہو گیا ہوں؟ دو طرح کے بانٹ اور دو طرح کے پیمانے، ان دونوں سے خداوند کو نفرت ہے۔ بچہ بھی اپنی حرکات سے پہچانا جاتا ہے کہ اس کے کام نیک و راست ہیں کہ نہیں۔ سننے والے کان اور دیکھنے والی آنکھ دونوں کو خداوند نے بنایا ہے۔ خواب دوست نہ ہو مبادا تو کنگال ہو جائے، اپنی آنکھیں کھول تو روٹی سے سیر ہوگا۔ خریدار کہتا ہے ردی ہے ردی، لیکن جب چل پڑتا ہے تو فخر کرتا ہے۔ زر و مرجان کی تو کثرت ہے، لیکن بیش بہا سرمایہ علم والے ہونٹ ہیں۔ جو بیگانہ کا ضامن ہو اس کے کپڑے چھین لے، اور جو اجنبی کا ضامن ہو اس سے کچھ گروہ رکھ لے۔ دگا کی روٹی محنتی کو میٹھی لگتی ہے، لیکن آخر کو اس کا منہ کنکروں سے بھر جاتا ہے۔ ہر ایک کام مشاورت سے ٹھیک ہوتا ہے، اور تو نیک صلاح لے کر جنگ کر۔ جو کوئی لطر پن کرتا پھرتا ہے راز فاش کرتا ہے، اس لیے تو منہ پھٹ سے کچھ واسطہ نہ رکھ۔ جو اپنے باپ یا اپنی ماں پر لعنت کرتا ہے اس کا چراغ گہری تاریکی میں بجھایا جائے گا۔ اگرچہ ابتدا میں میراث یکلخت حاصل ہو تو بھی اس کا انجام مبارک نہ ہوگا۔ تو یہ نہ کہنا کہ میں بدی کا بدلہ لوں گا۔ خداوند کی آس رکھ اور وہ تجھے بچائے گا۔ دو طرح کے بانٹ سے خداوند کو نفرت ہے، اور دغا کے ترازو ٹھیک نہیں۔ آدمی کی رفتار خداوند کی طرف سے ہے، پس انسان اپنی راہ کو کیوں کر جان سکتا ہے؟ جلد بازی سے کسی چیز کو مقدس ٹھہرانا اور منت ماننے کے بعد دریافت کرنا آدمی کے لیے پھندہ ہے۔ دنا بادشاہ شریروں کو پھٹکتا ہے اور ان پر دعانے کا پہیہ بھرواتا ہے۔ آدمی کا ضمیر خداوند کا چراغ ہے، جو اس کے تمام اندرونی حال کو دریافت کرتا ہے۔ شفقت اور سچائی بادشاہ کی نگہبان ہے، بلکہ شفقت ہی سے اس کا تخت قائم رہتا ہے۔ جوانوں کا زور ان کی شوکت ہے، اور بوڑھوں کے سفید بال ان کی زینت ہیں۔ کوڑوں کے زخم سے بدی دور ہوتی ہے، اور مار کھانے سے دل صاف ہوتا ہے۔ 21 باب۔ بادشاہ کا دل خداوند کے ہاتھ میں ہے، وہ اس کو پانی کے نالوں کی مانند جدھر چاہتا ہے پھیرتا ہے۔ انسان کی ہر ایک روش اس کی نظر میں راست ہے، پر خداوند دلوں کو جانچتا ہے۔ صداقت اور عدل خداوند کے نزدیک قربانی سے زیادہ پسندیدہ ہیں۔
بلند نظری اور دل کا تکبر اور شریروں کی اقبال مندی گناہ ہے۔ محنتی کی تدبیریں یقیناً فراوانی کا باعث ہیں، لیکن ہر ایک جلد باز کا انجام متاجی ہے۔ دراگوئی سے خزانے حاصل کرنا بے ٹھکانہ بخارات کی مانند ہے اور ان کے طالب موت کے طالب ہیں۔ شریروں کا ظلم ان کو اڑا لے جائے گا، کیونکہ انہوں نے انصاف کرنے سے انکار کیا ہے۔ گناہ آلودہ آدمی کی راہ بہت ٹیڑھی ہے، پر جو پاک ہے اس کا کام ٹھیک ہے۔ گھر کی چھت پر ایک کونے میں رہنا گھریلو بیوی کے ساتھ کشادہ گھر میں رہنے سے بہتر ہے۔ شریر کی جان برائی کی مشتاق ہے، اس کا ہمسایہ اس کی نگاہ میں مقبول نہیں ہوتا۔ جب ٹھٹھا کرنے والے کو سزا دی جاتی ہے تو سادہ دل حکمت حاصل کرتا ہے، اور جب دنا تربیت پاتا ہے تو علم حاصل کرتا ہے۔ صادق شریر کے گھر پر غور کرتا ہے، شریر کیسے گر کر برباد ہو گئے۔ جو مسکین کا نالہ سن کر اپنے کان بند کر لیتا ہے، وہ آپ بھی نالہ کرے گا اور کوئی نہ سنے گا۔ پوشیدگی میں ہدیہ دینا قہر کو ٹھنڈا کرتا ہے، اور انعام بغل میں دے دینا غضب شدید کو۔ انصاف کرنے میں صادق کی شادمانی ہے، لیکن بد کرداروں کی ہلاکت۔ جو فہم کی راہ سے بھٹکتا ہے مردوں کے غول میں پڑا رہے گا، عیاش کنگال رہے گا۔ جو مے اور تیل کا مشتاق ہے مالدار نہ ہوگا۔ شریر صادق کا فدیہ ہوگا، اور دغا باز راست بازوں کے بدلہ میں دیا جائے گا۔ بیابان میں رہنا گھریلو اور چڑچڑی بیوی کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے۔ قیمتی خزانہ اور تیل دناؤں کے گھر میں ہے، لیکن احمق ان کو اڑا دیتا ہے۔ جو صداقت اور شفقت کی پیروی کرتا ہے زندگی اور صداقت عزت پاتا ہے۔ دنا آدمی زبردستوں کے شہر پر چڑھ جاتا ہے، اور جس قوت پر ان کا اعتماد ہے اسے گرا دیتا ہے۔ جو اپنے منہ اور اپنی زبان کی نگہبانی کرتا ہے اپنی جان کو مصیبتوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ متکبر مغرور شخص جو ٹھٹھا باز کہلاتا ہے بہت تکبر سے کام کرتا ہے۔ کاہل کی تمنا اسے مار ڈالتی ہے، کیونکہ اس کے ہاتھ محنت سے انکار کرتے ہیں۔ وہ دن بھر تمنا میں رہتا ہے، لیکن صادق دیتا ہے اور دریغ نہیں کرتا۔ شریر کی قربانی نفرت انگیز ہے، خصوصاً جب وہ بدنیتی سے لاتا ہے۔ جھوٹا گواہ ہلاک ہوگا، لیکن جس شخص نے بات سنی ہے وہ خاموش نہ رہے گا۔ شریر اپنے چہرے کو سخت کرتا ہے، لیکن صادق اپنی راہ پر غور کرتا ہے۔ کوئی حکمت، کوئی فہم اور کوئی مشاورت نہیں جو خداوند کے مقابل ٹھہر سکے۔ جنگ کے دن کے لیے گھوڑا تو تیار کیا جاتا ہے، لیکن فتح یابی خداوند کی طرف سے ہے۔ 22 باب نیک نام بے قیاس خزانہ سے اور احسان سونے چاندی سے بہتر ہے۔ امیر و غریب ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ان سب کا خالق خداوند ہی ہے۔ ہوشیار بلا کو دیکھ کر چھپ جاتا ہے، لیکن نادان بڑھے چلے جاتے اور نقصان اٹھاتے ہیں۔ دولت اور عزت، حیات خداوند کے خوف اور فروتنی کا اجر ہے۔ کچھرو کی راہ میں کانٹے اور پھندے ہیں، جو اپنی جان کی نگہبانی کرتا ہے ان سے دور رہے گا۔ لڑکے کی اس راہ میں تربیت کر جس پر اسے جانا ہے، وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہیں مڑے گا۔ مالدار مسکین پر حکمران
ہوتا ہے اور قرض لینے والا قرض دینے والے کا نوکر ہے۔ جو بدی بوتا ہے مصیبت کاٹے گا، اس کے قہر کی لاٹھی ٹوٹ جائے گی۔ جو نیک نظر ہے برکت پائے گا، کیونکہ وہ اپنی روٹی میں سے مسکینوں کو دیتا ہے۔ ٹھٹھا کرنے والے کو نکال دے تو فساد جاتا رہے گا۔ ہاں، جھگڑا رگڑا اور رسوائی دور ہو جائیں گے۔ جو پاک دلی کو چاہتا ہے اس کے ہونٹوں میں لطف ہے اور بادشاہ اس کا دوست دار ہوگا۔ خداوند کی آنکھیں علم کی حفاظت کرتی ہیں، وہ دغا بازوں کے کلام کو الٹا دیتا ہے۔ سست آدمی کہتا ہے باہر شیر کھڑا ہے، میں گلیوں میں پھاڑا جاؤں گا۔ بیگانہ عورت کا منہ گہرا گڑھا ہے، اس میں وہ گرتا ہے جس سے خداوند کو نفرت ہے۔ حماقت لڑکے کے دل سے وابستہ ہے، لیکن تربیت کی چھڑی اس کو اس سے دور کر دے گی۔ جو اپنے فائدہ کے لیے مسکین پر ظلم کرتا ہے اور جو مالدار کو دیتا ہے یقیناً محتاج ہو جائے گا۔ 30 ضرب المثال۔ اپنا کان جھکا اور تناؤ کی باتیں سن اور میری تعلیم پر دل لگا، کیونکہ یہ پسندیدہ ہے کہ تو ان کو اپنے دل میں رکھے اور وہ تیرے لبوں پر قائم رہیں، تاکہ تیرا توکل خداوند پر ہو۔ میں نے آج کے دن تجھ ہی کو جتا دیا ہے۔ کیا میں نے تیرے لیے مشاورت اور علم کی لطیف باتیں اس لیے نہیں لکھی کہ سچائی کی باتوں کی حقیقت تجھ پر ظاہر کر دوں، تاکہ تو سچی باتیں حاصل کر کے اپنے بھیجنے والوں کے پاس واپس جائے۔ مسکین کو اس لیے نہ لوٹ کہ وہ مسکین ہے، اور مصیبت زدہ پر عدالت گاہ میں ظلم نہ کر، کیونکہ خداوند ان کی وکالت کرے گا اور ان کے غارت کی جان کو غارت کرے گا۔ غصہ ور آدمی سے دوستی نہ کر اور غضبناک شخص کے ساتھ نہ جا، مبادا تو اس کی روشیں سیکھے اور اپنی جان کو پھندے میں پھنسائے۔ تو ان میں شامل نہ ہو جو ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہیں، اور نہ ان میں جو قرض کے ضامن ہوتے ہیں، کیونکہ اگر تیرے پاس ادا کرنے کو کچھ نہ ہو تو وہ تیرا بستر تیرے نیچے سے کیوں کھینچ لے جائے۔ ان قدیم حدود کو نہ سرکا جو تیرے باپ دادا نے باندھی ہیں۔ تو کسی کو اس کے کام میں محنتی دیکھتا ہے، وہ بادشاہوں کے حضور کھڑا ہوگا، وہ کم قدر لوگوں کی خدمت نہ کرے گا۔ 23 باب۔ جب تو حاکم کے ساتھ بیٹھے تو خوب غور کر کہ تیرے سامنے کون ہے۔ اگر تو کھوؤ ہے تو اپنے گلے پر چھری رکھ دے، اس کے مزیدار کھانوں کی تمنا نہ کر، کیونکہ وہ دغا بازی کا کھانا ہے۔ مالدار ہونے کے لیے پریشان نہ ہو، اپنی اس دانش مندی سے باز آ۔ کیا تو اس چیز پر آنکھ لگائے گا جو ہے ہی نہیں، کیونکہ دولت یقیناً کاپ کی طرح پر لگا کر آسمان کی طرف اڑ جاتی ہے۔ تو تنگ چشم کی روٹی نہ کھا اور اس کے مزیدار کھانوں کی تمنا نہ کر، کیونکہ جیسے اس کے دل کے اندیشے ہیں وہ ویسا ہی ہے۔ وہ تجھ سے کہتا ہے کھا اور پی، لیکن اس کا دل تیری طرف نہیں۔ جو نوالا تو نے کھایا ہے تو اسے اگل دے، اور تیری میٹھی باتیں بے سود ہوں گی۔ اپنی باتیں احمق کو نہ سنا، کیونکہ وہ تیرے دنائی کے کلام کی تحقیر کرے گا۔ قدیم حدود کو نہ سرکا اور یتیموں کے کھیتوں میں دخل نہ کر، کیونکہ ان کا رہائی بخشنے والا زبردست ہے، وہ خود ہی تیرے خلاف ان کی وکالت کرے گا۔ تربیت پر دل لگا اور علم کی باتیں سن، لڑکے سے تادیب کو دریغ نہ کر،
اگر تو اسے چھڑی سے مارے گا تو وہ مر نہ جائے گا، تو اسے چھڑی سے مارے گا اور اس کی جان کو پتال سے بچائے گا۔ اے میرے بیٹے، اگر تو دنا دل ہے تو میرا دل خوش ہوگا، اور جب تیرے لبوں سے سچی باتیں نکلیں گی تو میرا دل شادمان ہوگا۔ تیرا دل گناہ گاروں پر رکش نہ کرے، بلکہ تو دن بھر خداوند سے ڈرتا رہ، کیونکہ اجر یقینی ہے اور تیری آس نہیں ٹوٹے گی۔ اے میرے بیٹے، تو سن اور دنا بن اور اپنے دل کی رہبری کر۔ تو شرابیوں میں شامل نہ ہو اور نہ حرص کبابیوں میں، کیونکہ شرابی اور خواؤ کنگال ہو جائیں گے اور نیند ان کو چتھڑے پہنائے گی۔ اپنے باپ کا جس سے تو پیدا ہوا شنوا ہو، اور اپنی ماں کو اس کے بڑھاپے میں حقیر نہ جان۔ سچائی کو مول لے اور اسے بیچ نہ ڈال، حکمت اور تربیت اور فہم کو بھی۔ صادق کا باپ نہایت خوش ہوگا اور دانش مند کا باپ اس سے شادمانی کرے گا۔ اپنے ماں باپ کو خوش کر، اپنی والدہ کو شادمان رکھ۔ اے میرے بیٹے، اپنا دل مجھ کو دے اور میری راہوں سے تیری آنکھیں خوش ہوں، کیونکہ فحشہ گہری خندق ہے اور بیگانہ عورت تنگ گڑھا ہے۔ وہ رہزان کی طرح گھات میں لگی ہے اور بنی آدم میں بدکاروں کا شمار بڑھاتی ہے۔ کون افسوس کرتا ہے، کون غم زدہ ہے، کون جھگڑیلو ہے، کون شاکی ہے، کون بے سبب گھائل ہے، اور کس کی آنکھوں میں سرخی ہے؟ وہی جو دیر تک مے نوشی کرتے ہیں، وہی جو ملائی ہوئی مے کی تلاش میں رہتے ہیں۔ جب مے لال لال ہو، جب اس کا عکس جام پر پڑے اور جب وہ روانی کے ساتھ نیچے اترے، تو اس پر نظر نہ کر، کیونکہ انجام کار وہ سانپ کی طرح کاٹتی اور افعی کی طرح ڈس جاتی ہیں۔ تیری آنکھیں عجیب چیزیں دیکھیں گی اور تیرے منہ سے الٹی سیدھی باتیں نکلیں گی، بلکہ تو اس کی مانند ہوگا جو سمندر کے درمیان لیٹ جائے، یا اس کی مانند جو مستول کے سرے پر سو رہے۔ تو کہے گا، انہوں نے تو مجھے مارا ہے پر مجھ کو چوٹ نہیں لگی، انہوں نے مجھے پیٹا ہے پر مجھے معلوم نہیں ہوا۔ میں کب بیدار ہوں گا، میں پھر اس کا طالب ہوں گا۔ خداوند کے زندگی بخش کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت نازل ہو، خداوند کا شکر ہو۔ آمین۔ God bless you. Thank you for watching.